بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ واجمعین گھیرا ڈھال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب سے الفاظ کے پھول جھڑ رہے تھے اور ان موتیوں کو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ واجمعین اپنے ذہن کے گچھوں میں پرو رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف دیکھا اور خبر دی، جس کو صحابہ کرام اپنے حواس خمسہ سے جاننے سے قاصر تھے، کیونکہ دروازے پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک اس آتے شخص کو دیکھ رہے تھے، بلکہ آپ کو اللہ نے ایسے ایسے علوم سے نوازا تھا جس کا ادراک ہم اپنے ذہن سے کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نہ صرف اس شخص کو دیکھ رہے تھے بلکہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس شخص کا عمل کیسا ہے کہ اللہ نے اس شخص کے لیے جنت کی مہر بھی لگا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ واجمعین نے اپنی نظریں دروازے پر جما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، تو یقیناً اب ہم دنیا میں ایک جنتی کا دیدار کریں گے، کیونکہ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ کا صادر ہونا ناممکن ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دروازے سے ایک ضعیف انصاری اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ محفل میں بیٹھ گئے۔ دن گزر گیا، دوسرے دن دوبارہ محفل لگ گئی اور چاند دوبارہ سے تاروں کے جھرمٹ میں جگمگ کرنے لگا اور اپنی روشنی کی رعنائیوں سے ستاروں کو فیضیاب کرنے لگا۔ آپ نے ایک بار پھر اس دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دوبارہ دروازے پر نظریں جما کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی بزرگ صحابی اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی داخل ہوگا، اور اس دن بھی وہی صحابی تیسری بار اندر داخل ہو گئے۔ محفل میں ایک ایسے صحابی بھی موجود تھے جن کی عبادت گزاری انتہا کو چھو رہی تھی۔ وہ دن بھر عبادت کرتے، صبح روزہ رکھتے اور دن میں ایک قرآن مجید ختم کرتے۔ ان کی عبادت دیکھ کر اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنی جان پر سختی نہ کریں، آپ رات کو آرام ہی کریں گے، ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھیں گے اور 3 دن میں ایک قرآن مجید ختم کیا کریں۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ عبادت گزار ترین صحابی تھے۔ یہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں موجود تھے۔ یہ اس غیر معروف انصاری صحابی کے بارے میں یہ بشارت سن کر حیران ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ شخص یقیناً مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہوگا۔ چنانچہ وہ اگلے دن اس صحابی کے گھر چلے گئے اور چند دن کے لیے مہمان بننے کی درخواست کی۔ مدینے میں ان دنوں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی مہمان آئے اور صاحب خانہ اس کی میزبانی سے انکار کرے، لہٰذا انصاری صحابی نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ مہمان اور میزبان دونوں نے رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ چھپ کر بزرگ صحابی کی چارپائی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا یہ بزرگ صحابی اٹھیں گے اور عبادت شروع کریں گے، مگر بزرگ صحابی نے چادر تانی اور صبح فجر کی نماز تک سوتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے۔ بزرگ صحابی نے فجر کی نماز ادا کی، کھانا کھایا اور کام پر روانہ ہو گئے۔ اگلی رات آئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ یہ اس رات عبادت کریں گے، مگر وہ اس رات بھی عشاء کی نماز کے بعد سو گئے۔ تیسری رات آئی تو اس بار بھی یہی ہوا۔ وہ انصاری صحابی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت دی تھی، وہ تیسری رات بھی بغیر کوئی نفلی عبادت کیے سو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب مدینے کا کوئی شہری تہجد ضائع نہیں کرتا تھا، جبکہ وہ صحابی صرف فجر کے وقت اٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے چوتھے دن بات کھول دی۔
انہوں نے فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر ٹھہرا تھا کہ آپ کون سی ایسی عبادت کرتی ہیں اور وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کا حقدار قرار دیا، لیکن مجھے ان 3 دنوں میں آپ میں کوئی انوکھی بات نظر نہیں آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ بزرگ صحابی مسکرائے اور فرمایا بیٹا میں جیسا ہوں میں آپ کے سامنے ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے۔ وہ دروازے تک پہنچے تو بزرگ صحابی نے آواز لگائی بیٹا سنو، میں تمہیں اپنے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے آج تک اپنے دل میں دنیا کے کسی شخص کے لیے کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی حسد نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں اس کی نعمت دیکھ کر کبھی دکھی نہیں ہوا، میں خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کا یہی عمل ہے جو انہیں جنت کا حقدار بنا گیا۔ محترم عزیز دوستو، یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل دین۔ آپ اپنے دل کو صاف کر لیں، دل کو ایک ایسی مقدس عبادت گاہ بنا لیں جس میں بغض، کینہ، حسد جیسے شیطان داخل نہ ہو سکیں، تو آپ منزل پا لیں گے۔ آپ کو کسی کی بات بری لگے تو برداشت کریں، یا آپ اس سے کہہ دیں کہ مجھے آپ کی یہ بات درست نہیں لگی، آپ دل میں نہ رکھیں۔ آپ کہہ نہ سکیں تو آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور نماز کے دوران اس شخص کو اللہ کے نام پر معاف کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔